کہ ریفرنسز زیادہ تھے، کورس کی تعداد کم تھی، مہینوں کسی کیس کی باری نہیں آتی تھی، 6 مہینے لگ جاتے تھے چارج فریم ہونے میں۔ تو میں اس ضمن میں ایز چیئرمین بھی اور نیب بھی جناب چیف جسٹس آف پاکستان کا بہت مشکور اور بہت ممنون ہے کہ انہوں نے اس نہ صرف اظہار کیا اس شکایت کا، بلکہ انہوں نے یہ حکم دیا کہ 100 کے قریب جو ہے وہ نئی عدالتیں بنے۔ 30 عدالتیں جو ہے تقریباً فائنل سٹیج پر ہے۔ 30 عدالتوں کے بننے کے بعد میرا خیال ہے کہ نیب کے جو ریفرنسز ہیں ان کا فیصلہ بھی انشاءاللہ بہت جلد ہو جائے گا۔ یہ ٹھیک ہے کہ لا پرووائڈ کرتا ہے کہ یہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہونی چاہیے، لیکن وہ فزیکل پاسبل نہیں ہے۔ میں خود کو تقریباً 11 سال سیشن جج رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ 25-30 سے زیادہ آپ کیسز کو فزیکلی آپ کے لیے پاسبل نہیں ہوتا۔ اور یہ جو وائٹ کالر کرائم ہے، مطلب یہ تو اس کی اپنے کیریکٹرسٹکس ہیں، ہر سٹیپ اتنا ٹیڈیس سٹیپ ہے اور اس میں ایویڈنس اکٹھا کرنا مشکل ہے، پھر اس ایویڈنس کو ایک لڑی میں پرونا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے، پھر کورٹ کے سامنے اس کو ثابت کرنا یہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ اس لیے قانون شہادت میں یہ ایویڈنس میں تھوڑی سی ہمیں رعایت ہے، کیونکہ نیب کے خلاف ہمیشہ سے ایک مضمون پروپیگنڈا بھی رہا، الزامات بھی لگتے رہے، اسلام ترازی بھی ہوتی رہی۔ اگر انسانوں کے ہاتھ میں ہوتی تو شاید میرا خیال ہے، میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ نیب کا آبودانہ ہی بند کر دیا جاتا کہ نہیں، ان کا آبودانہ بند کریں۔ اور صرف اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جن لوگوں نے کبھی خواب میں بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ کوئی ہم سے بھی پوچھ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد نیب نے ان سے بھی پوچھا، نہ صرف ان سے پوچھا بلکہ اس لمحے تک 487 ارب روپے کی ریکوری نیب نے کرائی ہے۔ میں صرف 3 سالوں کی بات کر رہا ہوں، 2.5 اور 3 سالوں کی اپنے ٹینور کی، میں اس سے پہلے کے ٹینور کی بات نہیں کر رہا۔ 487 ارب، جس میں نیب لاہور، نیب پنڈی، نیب پختونخوا، خیبر پختونخوا، ان سب کا حصہ ہے۔ اور یہ جو ریکوری ہے یہ ایک پی این سے لے کر چیئرمین سب کی کمبائنڈ ایفرٹس ہیں۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ کریڈٹ جاوید اقبال کو جا رہا ہے یا کریڈٹ چیئرمین نیب کو جا رہا ہے، یہ آپ سب کی کاوش ہے، آپ سب کی محنت ہے، آپ سب کی لگن ہے کہ ہم نے ریفرنسز بھی 1230 سے زیادہ دائر کیے اور ریکوری بھی ہماری اس میں اب تقریباً 487 ارب ہے۔ یہ میں ریکوری کا کہہ رہا ہوں، یہ 487 ارب روپے ہیں۔ ریسنٹلی آپ یہ دیکھیں کہ لاہور ریجن کی میں مثال دے رہا ہوں، جہاں 2 سال کے اندر ایک ہاؤسنگ اسکیم سے 2.5 ارب کی ریکوری ہوئی، اور 2.5 ارب ہم نے ان کے جو مستحقین تھے ان میں تقسیم کر دی۔ کوئی اور کریڈٹ نیب کو ملے یا نہ ملے، نیب نے غریبوں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو، لاوارث کی ساری عمر کی کمائی کا چیک جب ان کے ہاتھ میں آیا تو ان کی آنکھ میں جو امید کی روشنی تھی، جو ایک آس تھی، جو ایک امید کا دیا جل رہا تھا، آپ یقین کریں کہ نیب کی اور میری ساری محنت جو ہے اس لمحے پہ پوری ہو گئی تھی۔ اور یہ ان لوگوں کی دعائیں ہیں کہ نیب اس وقت تک قائم و دائم ہے، کیونکہ جب بھی بات ہوئی تو بڑے جو ارباب اختیار ماضی میں تھے، کسی نے کہا کہ جی نہیں، نیب کو بند کر دیں۔ بھائی نیب کو صرف اس لیے بند کر دیں کہ نیب نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ یہ اربوں روپے آپ نے کہاں سے لیے۔ اگر ایک فالودے والا، ایک ریڑھی والا، ایک پکوڑے والا، ایک گنڈیری والا، اس کے اگر بینک اکاؤنٹ سے اربوں روپے کی مالیات برآمد ہوتے ہیں یا اس کے اکاؤنٹ میں ہیں تو آخر کسی نے تو اس کو دیے ہیں۔ اور جب اس کسی سے پوچھا کہ آپ نے یہ کہاں سے لیے ہیں تو ان کا جواب یہ تھا پہلا کہ جی انتقامی کارروائی ہے۔ نیب کی کیا انتقامی کارروائی ہو سکتی ہے؟ میں نے ساری عمر بلوچستان میں گزاری ہے، میں تو یہاں لوگوں کی شکلوں سے بھی واقف نہیں تھا، اور اس وقت بھی جن لوگوں کے کیس چل رہے ہیں 90% میں کسی سے واقف نہیں ذاتی طور پر کہ میری کسی سے واقفیت ہو۔ اس لیے ذاتی انتقام کا کسی بھی قسم کا نہ کبھی سوال پیدا ہوا، نہ کبھی ذاتی انتقام کو سامنے رکھا، اور نہ ذاتی انتقام کا کوئی شائبہ ہے۔ بالکل ذاتی انتقام کی تو آپ بات ہی بھول جائیں۔ اس کے بعد جب یہ بات ختم ہوئی تو کہا جی وہ سیاسی وابستگی،
آج تک مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ سیاسی وابستگی کہتے کس کو. میری ذاتی دلچسپی، نیب کی دلچسپی اگر کسی سے ہے تو صرف اور صرف پاکستان ہے. میں کئی موقعوں پہ کہہ چکا ہوں کہ نیب کو بند کرنے کا فائدہ صرف اشرافیہ کو ہے یا ان ارب پتی لوگوں کو ہے جو کھرب پتی بننے کا خواب دیکھ رہے تھے اور اتفاق سے نیب کی وجہ سے وہ خواب پورا نہیں ہو سکا، بلکہ اس خواب کی تعبیر ان کو نہیں مل سکی. اس لیے ان کو دکھ بھی ہوا اور ساتھ ان کو اس بات کا صدمہ بھی ہوا کہ کیا پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ موجود ہے جو یہ پوچھ سکے کہ جی یہ کروڑوں اور اربوں ڈالر کہاں سے آئے، یہ کروڑوں اربوں روپے کہاں سے آئے. یہ دیر کی بات نہیں ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ 1980 میں اور 1990 میں جن کے پاس 70 cc ہونڈا تھا، آج بھی وہ تصاویر موجود ہیں. اور اس وقت اگر ان کے دبئی میں ٹاور پلازے ہیں، فارم ہاؤسز ہیں، تو کیا ان سے یہ نہیں پوچھا جا سکتا کہ جی یہ کہاں سے آئے؟ جب آپ ایک غریب آدمی سے چوری کا حساب لے لیتے ہیں تو کیا اشرافیہ اس سے بری ہے؟ نیب کا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ اس نے ان لوگوں سے پوچھا کہ آپ نے ملک کی دولت کو بے تحاشا کس طریقے سے برباد کیا، ملک کی معیشت کو. اور یہ کیونکہ بدعنوانی جو ہے اس کا سب سے پہلا اثر ملک کی معیشت پر پڑتا ہے. اور ہمیشہ یہ کہا کرتے کہ وہ نیب جو ہے نا وہ ملک کی معیشت کو برباد کرتا ہے. نیب نہ ٹیکس لگاتا ہے، نہ نیب ٹیکس کی ریکوری کرتا ہے، نہ نیب شرح سود کو ڈٹرمن کرتا ہے کہ شرح سود کتنی ہونی چاہیے، نہ نیب گیس اور بجلی کے لیے ذمہ دار ہے، نہ لا آرڈر سچویشن سے ہماری واقفیت ہے یا ہمارا کوئی تعلق ہے، نہ ہم امپورٹ ایکسپورٹ پالیسیز سے ہمارا کوئی واسطہ ہے، نہ FBR کی پالیسیز کو ہم جانتے ہیں. تو ہم بتا دیں کہ ملک کی معیشت پر کیسے اثر انداز ہو سکتے ہیں. کبھی یہ ذہن میں نہیں آیا کہ نیب کوئی ایسا سٹیپ اٹھائے کہ ملک کی معیشت پر اس کے خراب اثرات مرتب ہوں، اور آج تک ایسا نہیں ہوا. کچھ لوگوں نے چائے کی پیالی میں طوفان لانے کی کوشش کی کہ جی نیب کی وجہ سے تو درجنوں جو ہے بزنس مین یہاں سے مائگریٹ کر گئے ہیں. بزنس مین اس وجہ سے مائگریٹ نہیں کر کے گئے. کچھ بزنس مین جو گئے وہ صرف اس وجہ سے گئے کہ جی گیس مہنگی تھی، بجلی مہنگی تھی، پانی کم تھا. ماضی میں اب تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے حالات بہت بہتر ہیں، لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر نہیں تھی. چند لوگ اگر گئے ہیں تو اس لیے گئے. اگر آج بھی یہ ثابت ہو جائے کہ کوئی ایک بزنس مین نیب کی وجہ سے گیا ہے اس شرط کے ساتھ کہ آپ اپنے قواعد دیں کہ نیب نے کب کیس رجسٹر کیا، نیب نے کتنی دفعہ آپ کو بلایا، آپ کے ریفرنس کا کیا ہوا، اور آپ نیب کی وجہ سے آپ ملک سے چلے